بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 اپریل سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 557 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلا گروپ سے پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، طلاق لینے کے بعد عورت کورٹ کے ذریعے سے وہ کیا کیا چیزوں کی وہ حقدار بن سکتی ہے؟ آج کل یہ رواج چلا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد عورتیں کورٹ میں کیس کر دیتی ہیں، بہت سارے اخراجات نہ جانے مہینے کا خرچ، بچوں کا خرچ، فلاں فیسیں جو ہے نا وہ نوٹ کر دیتی ہیں، جیسے کہ آج کل کی حکومتیں بھی جو ہے عورتوں کے سپورٹ کرتی ہیں، تو لہذا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مرد کے اوپر بہت سارے جرمانے کے طور پر یا اخراجات کے طور پر کورٹ سے پیسہ وصول کرتی ہیں۔ ان سارے پیسوں کا کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ جن مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے، اور وہ موجودہ جو حکومتیں ہیں، کورٹ ہے، سعودیہ وغیرہ کو چھوڑ دیجیے، جہاں پر وضعی قانون اور اپنا بنایا ہوا قانون نافذ ہے، وہاں اپنا کیس لے جائیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ صرف حرام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر سورہ النور کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیکم واولئک هم الظالمون انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سخت بڑا جرم قرار دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اگر کوئی بڑی مجبوری کا معاملہ پیش آ جائے یا وہاں پر شرعی کورٹ ہے، تو اولاً اگر وہ عدت کے اندر ہے، کون سی عدت؟ عدت وفات ہے یا عدت حمل ہے یا عدت رجعی ہے، طلاق رجعی ہے۔ ان تین صورتوں میں عدت یعنی عدت حمل ہے یا عدت طلاق رجعی کی ہے، ایسی صورت میں وہ نفقہ وغیرہ کے حقدار ہے، اور اگر طلاق مغلظہ ہے تو وہ اپنے نفقے اور اپنے سکنے کسی کا حقدار نہیں۔ اگر طلاق مغلظہ ہے یا طلاق رجعی اور عدت ختم ہو گئی، طلاق رجعی اور عدت ختم ہو گئی، 3 حیض کے گزر جانے یا حمل ہے تو حمل کے سے پاک ہو جانے، اس کے بعد وہ کسی بھی چیز کی حقدار شرعاً نہیں ہے۔ البتہ اگر اولاد ہے تو اولاد کا خرچ والد کے اوپر ہے، اور وہ بھی جب تک وہ شادی نہیں کرتی ہے۔ اگر شادی کر دیتی ہے تو اب اولاد جو ہے کس کی کفالت میں؟ کس کفالت میں ہے؟ والد کی، نہ کہ والدہ کی۔ آپ نے انت حق بها ما لم تزوج تنکحی، تو زیادہ حقدار اپنے بچوں کے ہے کب؟ جب تک تو نکاح نہ کر لے۔ علی کل حال وہ بچوں کے خرچ والد کے اوپر ہے، لیکن اس بارے میں شرط یہ ہے کہ والد کی جو کمائی ہے اس کی کمائی کے مطابق اس کو دیا جائے گا، نہ کہ اس کے طلب کے مطابق دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لینفق ذو سعۃ من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، لینفق ذو سعۃ من سعته، ہے نا؟ یعنی حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کی روزی میں تنگی ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے جو ہو سکے، نہ یہ کہ جو اس سے مطالبہ کیا جائے۔ تو علی کل حال طلاق ہو جانے کے بعد عورت اگر عدت رجعت گزار نہیں رہی ہے یا عدت حمل گزار نہیں رہی ہے تو اس کے اوپر شوہر کا کوئی خرچ نہیں ہے سوائے مہر کے، بس مہر کا مطالبہ کر سکتی، اس کے علاوہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ بچے ہیں تو صرف بچوں کا خرچ کتنا ہوگا یہ اس کی حقدار ہوگی، اور بھی شوہر کی حیثیت کے مطابق، واللہ اعلم۔ تو یہاں پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کیس وغیرہ یعنی شوہر کی طرف سے بہت کچھ ظلم ہوتا ہے، اس موقع پر اس ظلم سے بچنے کے لیے یا بہت سارے مسائل کو جھیلتے ہوئے عورت کا اگر بہت کچھ مال خرچ ہو گیا ہے تو اس کا مطالبہ کرنے کا کیا حق ہے؟ کیسے مال خرچ ہوا ہے؟ کورٹ میں جا کر کے، کورٹ میں کیوں کیس کیا؟ یعنی
انہوں نے ظلم کیا, لڑائی جھگڑا بھائی کیا, ظلم کیا, طلاق اس سے لے, خلا لے لے اس سے. انہوں نے نہ طلاق دیا نہ خلا دیا, بہت سارے بھائی تو سب چیز دنیا میں لینا چاہتے ہیں. آخرت کس کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کس لیے بنائی اللہ نے آخرت؟ ہے کہ نہیں ہے؟ علی کل حال دیکھیے, ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جاتا ہے. ایک گناہ کے کام کو ایک گناہ سے نہیں لیا جاتا ہے. مار کا بدلہ تو مار شریعت میں جائز. تو آپ تھوڑی ٹھیک ہے اس کو مارو پھر, لیکن یہاں پہ اس کو جرمانہ لگایا جا رہا ہو. زندگی جرمانہ نہیں ہے وہ, تو مثال کے طور پر اس کو اتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے. خرچہ کس لیے پر ہوا ہے؟ ایک تو شادی پہ بھی خرچہ ہوا. علی کل حال شادی پر خرچہ اس کوئی نہیں, اس کے بعد نے غلط کیا جو خرچہ کیا ہے, ناجائز کیا ہے. کیوں غلط کیا؟ بالکل غلط کیا. کیوں خرچہ کیا دادا؟ اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ یہی جو شوہروں کی زبردستی تھی, سسرال شرط لگا دے کہ میں نہیں شادی کروں, شرط لگا دے بھائی میرے اوپر خرچہ نہیں ہے. تو بہت سارے لڑکیوں کو علی کل حال یہ مسئلہ جو ہے فتوے سے حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ وہ اصل یا تو اسلامی شریعت کا ہے, اسلامی پنچایت کا ہے, یا تو پھر جائیں پھر دونوں گناہ کمائے اپنا کورٹ میں جا کر کے. وہ بھی گناہ کا ہمارا, وہ بھی گناہ کمائے پھر. جی لیکن اگر کوئی جائز حق ہے, مثال کے طور پر اس کا سونا وغیرہ یہ سب ایسا لے کر اگر رکھیں تو ٹھیک ہے, وہ مطالبہ کرے کہ میرا سونا اس کا ہے. ایسی صورت میں جا سکتی ہے کورٹ. اگر نہیں ہو رہا ہے مسئلہ حل, وہ راضی نہیں, مجبوری جا سکتی ہے. اس کو سمجھائیں کہ ہاں بھائی دیکھو مجبور ہو جائے. اس لیے بسا اوقات بعد ایسے مسائل ہیں جن کو پنچایت سے حل ہے, اس کے لیے کورٹ میں جانا ضروری رہتی ہے. فوجداری وغیرہ کا مسئلہ ہے نا, تک بعد اس کے لیے جانا جائز ہوگا. یعنی یہاں پر جانے میں بھی آپشن رہیں گے. مثال کے طور پر اگر جماعت وغیرہ کی کمیٹی ہے وہ مسئلہ حل کر سکتی ہے تو وہاں جانا ضروری ہے پہلے؟ نہیں, وہ بالکل یہاں سے لینا ہے. یعنی جماعت وغیرہ پہ جائیں, آپشن ہے یہاں پر. جی آپشن ہے, ضروری جائے گا. یعنی پہلے اپنے گھر, پنچایت, جماعت, جو مسلمانوں کی کمیٹی ہے وہاں سے رجوع ہو, وہاں نہ مسئلہ ہو تو پھر کورٹ چلے جائے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی جائز حد تک لینے کے لیے, نہ کہ ناجائز حد تک. مہر کتنی رہتی ہے؟ 10,000 رہتی ہے. گواہ کتنا کیا آتا ہے؟ 1 لاکھ کا. اور آج کل جھوٹے گواہ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. جھوٹے گواہ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. علی کل حال اصل یہ ہے کہ وہ صرف مہر کی حقدار ہے اور اپنے بچوں کے خرچے کی. دیکھیے ایسا ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ, میں اس لیے کیوں اتنی سختی سے باتیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ بعد وہ لوگ جو اپنے کو دیندار شمار کرتے ہیں, وہ لوگ بھی شرط, ایک شخص میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کچھ بھی نہیں کماتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اب اس کے اوپر ہے کہ ہر مہینے اتنے طور پر دے, ہر مہینے اتنا دے, ہر مہینے اتنا دے. بات یہ ظلم ہے اس کے اوپر, اور خود جانتے بھی دعا کرنے اس پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں عقیقے کا کیا حکم ہے, کیا واجب ہے یا سنت ہے, اور اگر کوئی نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے دوسرا سوال وارد اس صورت میں ہوگا پہلے سوال کی بنیاد پر. پہلا سوال آپ نے کہا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے, تو دوسرا سوال اس سے متفرع ہے. اگر واجب نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور راجح قول یہی سنت مؤکدہ ہے, اسے واجب نہیں کہا جا سکتا. جی البتہ یہ ہے کہ انسان کو اسلام تو چھوڑنا نہیں چاہیے. جی یہاں پر جو شیخ جیسا کہ گروی رکھا گیا, لفظ استعمال کرتے ہیں, اللہ کے پاس گروی رہتا ہے, رہن میں ہوتا ہے, یا اس طریقے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ جبکہ مجمل سا جملہ ہے, اس کی کوئی واضح تفسیر حدیث میں وارد نہیں ہے. علماء بعد اس کی تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نعمت ہے نا, تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے نعمت دی. اب یہ اس نعمت کا حق کیسے ادا ہوگا جبکہ اس کا عقیقہ کیا جائے؟ یہ ایک معنی گروی کا. دوسرا یہ معنی گروی کا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا, خاص طور پر جو ہے نابالغی اس کا انتقال ہو جائے, یا ویسے وہ ایسی چیزوں میں انتقال ہو جس میں ہوتا ہے, تو اگر عقیقہ اس کی شفاعت نہیں ہوگی, واللہ اعلم. اچھا, اسی کے قریب کا سوال یعنی عقیقے سے متعلق کہ کیا عقیقے کا مسنون وقت کیا ہے اور جائز وقت کون سا ہے؟ مسنون وقت جو ہے اس کا 7ویں دن ہے. جی اگر 7ویں دن نہیں ہو سکتا ہے, جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ رضی عائشہ رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں مرفوعاً, صحیح ہے کہ فرمایا کہ 21ویں دن نہیں تو 14ویں نہیں تو 21ویں دن, یہ اس کا جائز. لیکن اس کے بعد کچھ متعین نہیں ہے, جب بھی وقت مل جائے اس کو کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ انس بن مالک کی روایت ہے, کہ اپنا عقیقہ آپ نے نبوت کے بعد کیا. جی شیخ محترم, یعنی عقیقے سے متعلق اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یعنی جانور جیسے کہ معروف ہے کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 جانور, کئی لوگ کہتے ہیں کہ شیخ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو کیا 1 جانور کافی ہو جائے گا لڑکے کے لیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں میرے سامنے کوئی حدیث نہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الودود کے اندر ذکر کیا ہے کہ 1 بھی جائز ہوگا, بلکہ اس کتاب میں زاد المعاد کے اندر کہ 1 بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کیا دلیل کیا
امام القیم نے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض روایت میں ہے کہ ایک ہی جانور اپنے کیا تھا، ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اگر مجبوری ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی تو یہ پھر بڑے جانور میں 7 حصوں کا بھائی دیکھیے 7 حصوں کا بعض علماء نے جیسے احناف نے قیاس کیا ہے، لیکن جو ہے اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں موجود، صرف قربانی پر قیاس کر کے۔ بعض اصل میں کیا ہے، ایک جان کے بدلے سے وہاں پر جان ہے کہ نہیں، لہذا پورا جانور ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت انس بن مالک سے مجموع الزوائد وغیرہ میں ہے کہ اپنے بچے کی طرف سے اونٹ ذبح کیا ہے کہ نہیں، لہذا احتیاط یہی ہے کہ اس میں حصہ نہ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی عالم کی رائے سے متفق ہے اور وہ اس کی وہ رائے ہے کہ قربانی پر قیاس کرتے، جیسے بہت سے مسائل حقیقی ہیں جو قربانی ہی پر قیاس کیے گئے ہیں، جیسے جانور کی عمر ہے یا اور چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے کر لیتا ہے، ہم اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے۔ جی نہیں، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ نیت کر لے تو مجبوری کیوں؟ مجبوری تو یہ ہے کہ جب واجب اس کے اوپر ہوتا ہے، واجب ہی نہیں، مجبوری کیسی ہے؟ واجب مطلب یعنی اس کے پاس ہے۔ بھائی دیکھیے مطلب کی بات نہیں، اصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی سے شرکت ثابت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے۔ پھر آپ نے جائز کہا، بھائی ہم نے کہاں کہا، میری بات آپ پوری سنیں تب نا، ہم نے کہا کہ اگر کسی عالم کے قول پر وہ متفق ہو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے جائز، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کو کرے جا کر کے، یعنی اب ایک آدمی ہے وہ حنفی ہے یا کسی ایسے عالم کو اس نے اپنے عالم سے پوچھ لیا اور وہ ان کی رائے یہی ہے کہ قربانی پر قیاس کر کے، تو فتویٰ ہم کیا کہیں دوبارہ کرو، حقیقہ نہیں ہو گیا اس حقیقہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیات کو دیکھتا ہے۔ جی تو اہل حدیثوں کا نہیں ہوگا؟ ہم تو کہیں کہ ہم سے کوئی پوچھا تو کہیں گے نہیں پورا جانور کرو، ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہیں پورا جانور کرو، لیکن اگر کوئی اہل حدیث ہے اور اس کی یہ رائے ہو جائے تو ہم منع نہیں کرتے، اس لیے کہ محلے مکان اجتہاد کی اس میں گنجائش ہے۔ یعنی اگر کوئی پہلے وہ مذہب میں تھا، حنفی وغیرہ بھی تھا، اس کے بعد اس کو اہل حدیث ہوا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں، وہ اس حساب سے پہلے اگر ادا ہو گیا ہے۔ اب کل آپ کہیں گے پوری نماز جتنی پڑھو نماز بھی دو رہا ہے وہ اپنا ہے کہ نہیں، بات ہی ہے تو۔ جی شیخ، عقیقے سے متعلق اور بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہر کوئی آدمی ہر کسی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ ہر کوئی آدمی کا مطلب یعنی مثال کے طور پر وہی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا عقیقہ، ماموں بھانجے کا، کر شوہر سکتا بیوی کا، بیوی شوہر کر سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ذمہ داری اصل کیا ہے، ولی کے اوپر ہے، جی ولی کے اوپر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ولی نہیں ہے، مثال کے طور پر والد کمزور ہے لیکن نانا کہتا ہے میں کروں گا، نانا کو ولایت حاصل ہے نا، تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے حضرت حسن حسین کا کی، ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یعنی شوہر کا بیوی کو لے کر آتا ہے یا بچوں کا اپنے ماں باپ کا عقیقہ کرتے ہیں؟ بس تو کر دیں، کیے ہیں کر سکتے ہیں۔ ایک قسم کا واجبی دین ہے لیکن ایک قسم دین ہے، قرض ادا کیا، اللہ قرض زیادہ حقدار اس کو ادا کیا جائے۔ جی عقیقے سے عمرے کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی عمرے کا حج عمرے کوئی تعلق نہیں، حج کا، عمرے کا، قربانی کا، شادی کا، کس کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، ایک الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ ہیں عقیقہ کب کرنا ہوگا، شادی نہیں، چلو بھائی نکاح شادی ہو رہی، یہ جہالت کی بات ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ جی جیسے ابھی آپ نے بات چھیڑی تو یہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے آج کل معاشرے کے اندر کہ عقیقے کو کے ساتھ یعنی عقیقے کو آج کل ولیمہ یا شادی میں ملا دیا جا رہا ہے، خود اس کی ہو یا اپنے بھائی رشتہ دار کی شادی، تو کیا حکم بنتا ہے اس کا؟ قطعاً میں یہ سمجھ میں یہ عقیقہ نہیں ہوگا، یہ عقیقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل اس نے نیت کیا ہے اس کی، عقیقے کہاں عقیقے کی نیت ہے، وہ تو اصل نیت کیا ہوئی اس کی، شادی کے اندر ولیمہ کرنے کی نیت ہوئی، ایک نیت تو پہلے کیا ہوتا وہ، خود ہی سوچیں آپ اصل نیت کیا ہوئی اس کی، غالب کیا ہے یہاں پر؟ نہیں دیکھیں شادی کی دعوت بھائی دیکھیے واجب نہیں، دیکھیے اس میں لیکن بات نہ کیجیے، اصل یہ ہے واجب نہیں تو عقیقہ بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت موقع تو ہے، تو بھائی ولیمہ بعد میں کیا ولیمہ واجب ہے، اور لو بے شادی، چلے ولیمہ ایک الگ چیز ہے، پھر اور کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شادی کی بات، تو شادی کی دعوت، شادی میں ولیمہ نہیں ہوتا ہے، شادی میں عام طور ولیمہ ہی میں لوگ کرتے ہیں، علی کل حال یہ غلط ہے، یہ دروازہ نہ کھولیں آپ لوگ، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، مؤخر کرنا میں کہتا ہوں اس طریقے عقیقہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیقہ کو نیت نہیں کی جا رہا ہے، کیا ہے اس کی اصل نیت کیا ہے، وہ گوشت دعوت کی ہے۔ جی اگر وہ کر لیا تو اللہ سے دعا کرے اللہ قبول کرے، جاہل تھا تو اللہ تعالیٰ ربنا لا تؤاخذنا اگر سیم ٹائم آ گیا کسی کا، یہ الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں اگر سیم ٹائم آ گیا،
لیکن اصل مقصد اس کا عقیقے سے پیچھا چھڑانا نہیں ہے. ان تمام صورتوں میں عقیقے سے پیچھا چھڑانا ہے انسان کا. ورنہ ہم کو اور کیوں، اس لیے کہ ہم کو اور ایک بکرا اس کے لیے کیا ہوگا، یا گوشت دینا ہوگا تو عقیقہ جانور ذبح کرنا ہوگا. اچھا تو اس کے قریب کا پھر تو وہ بھی آتا ہے کہ کسی انسان کے لیے، باپ کے لیے، رشتہ دار کے لیے عقیقے کو ٹال دیا جاتا ہے، لوگ ٹالتے ہیں. وہ غلط ہے. ٹھیک غلط ہے، لیکن وہ ہاں لیکن وہاں پر یہ دیکھیے، وہاں پر جو ذبیحہ کوئی جانور وہاں متعین نہیں ہے جی، ہے نا، اس لیے وہاں پر کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. وہ غلط ہے لیکن اللہ قبول کرے. بعض علماء تو کہتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل 7واں دن ہے، اس کے بعد تو عقیقہ ہے ہی نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک قرض تھا وہ ادا ہو رہا ہے. یہاں پر اصل کیا ہے، عقیقہ ہے، لیکن وہ ایک دنیاوی مصلحت پہ اس نے مؤخر کیا ہے. وہاں پر اصل مقصد کیا آ گیا ہے جی، جان بوجھ کیا، شادی کے لیے، تاکہ شادی ہمیں گوشت نہ خریدنا پڑے. اور یہاں والد کے گوشت نہیں خریدنا ہے، نہ کوئی نہیں کرنا، صرف ایک والد سعودیہ میں رہتا ہے، جب آئیں گے تو کریں گے، ہے کہ نہیں ہے جی. یہاں گوشت کا بچانا اور بکرے کا بچانا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کسی فنکشن کو عقیقے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. دیکھیے ملانا الگ ہے، اگر اتفاقاً پڑ گیا کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ دیکھیں شیخ ابن عثیمین نے یہاں کہا کہ ایک شخص ہے وہ مہینے میں یا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے یہاں دعوت کا انتظام ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا یہاں پر پارٹیاں، اپنا آج اس ہفتے ان کے یہاں، اس ہفتے ان کے یہاں، تو کیا کریں اس موقع پر بکرا جیسے کہ یہاں ذبح کرتا ہے. اب وہ اگر اپنے عقیقے کو ٹال رہا ہے اس وہاں کرنے کے لیے، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وہ عقیقہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے اس نے وہاں بکری بچائی ہے اس کے. لیکن اتفاقی بات ایسے پڑ گیا کہ کس دن اس کی باری آئی ہے، اس دن کیا اس کے یہاں عقیقہ پڑ گیا ہے، تو ٹھیک ہے ذبح کر کے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر جیسے مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر بھی ہوتا ہے کہ عقیقے کا گوشت جانور تو 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد دعوتیں 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ہوتی ہیں، 3 مہینے کے بعد ہو تو وہی شادی اگر ہوئی تو ٹھیک ہے ذبح کر کے رکھ دے اور شادی میں اس کو کھلا دے گا، کوئی بات نہیں. یہ جائز ہے. ہاں اس لیے کہ عقیقہ وقت پر کر دیا ہے. گوشت کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے، گوشت خود کھائے، دوستوں کو کھلائے، ہے نا، سارا تقسیم کر دے، سارا کھا جائے، اس کی کوئی پابندی نہیں. اور عقیقے کو دینی اجلاس کے لیے بھی نہیں مؤخر، دینی اجلاس ہو چاہے جو ہے وہ دنیاوی اجلاس ہو، نہیں مؤخر کیا جا سکتا. لیکن 7ویں دن ذبح کر کے اس کو رکھے ڈیپ فریزر میں 2-3 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد. دیکھیے اصل وہاں پر اصل مقصد کیا ہے، عقیقے کو مؤخر کرنا نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ اب یہ گوشت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو اس بہانے کیا ہے لوگوں کو کھلاتے رہیں الگ تقسیم کرنے کے بجائے. جی اسی کے قریب کا سوال کو عقیقے سے متعلق کہ کیا عقیقے کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے اس وجہ سے؟ کوئی کھا سکتا، یعنی جس کا عقیقہ ہو رہا ہے، کرنے والا، کرانے والا، کوئی پابندی نہیں، یعنی کوئی اس میں اس کی مطلب نہیں ہے. کوئی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ شیخ محترم ایک آدمی آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کی 2-3 رکعتیں نماز چل جاتی، مضبوط ہو جاتا ہے ایسا مصلی، اب سلام امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد اس کے پاس سامنے کوئی سترا نہیں رہتا ہے، تو اب اس کا سترا کا کیا حکم ہوگا، کیا کون سترا بنے گا؟ بھائی دیکھیے اصل یہ ہے کہ مقتدی کو سترا رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. سترا کون رکھے گا؟ امام جماعت سے ہے اور یا منفرد ہے. لہذا اگر امام نماز سے فارغ ہوا اور مقتدی اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اسے اب سترا تلاش کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے کہ نہیں ہے. لہذا اصل تو یہ چاہیے کہ جو نمازی لوگ ہیں وہ بیٹھے رہیں، کوئی 4 گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے، حتیٰ کہ 10 منٹ کی بات بھی نہیں ہوتی، 5 منٹ کی بات بھی نہیں ہوتی، 2-3 منٹ کی ایسی بات ہوا کرتی ہے، صبر کریں اور نہیں اٹھیں. لیکن بسا اوقات ہوتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے جو ہے وہ آدھا منٹ بھی صبر نہیں ہوتا، آدھا منٹ بھی صبر نہیں ہوتا، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. اور اب جب اٹھ کر کے چلے گئے تو ظاہر بات اب میدان بالکل خالی ہے. تو اسی صورت میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور خود علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے کہ وہ دیکھے قریب میں اگر جو ہے تھوڑا سا دائیں ہٹ کر کے، یعنی یہ نہیں کہ پورا آخری سب چل جائے، تھوڑا سا اگر بائیں یا 2-4 قدم آگے ہٹ جائے، اسے کیا مل جائے؟ سترا مل جائے، اسے کر لے، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو وہ جو ہے اسی کے اوپر حالت میں نماز پڑھ لے، ہے کہ نہیں. زیادہ عمل یعنی اب اس کو جو ہے 15-20 قدم آگے چلنا رہے 2-4 قدم کے بجائے، ہے کہ نہیں ہے، یا دائیں بائیں جانا رہے، یا آپ جائے اٹھا کر کے لے آئے کوئی چیز اپنے لیے سترا کے طور پر رکھ لیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہے وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. اسی طرح نماز پڑھے وہ معذور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو شرعاً اس کا مطالبہ اس سے مطالبہ نہیں تھا. بعض علماء حنابلہ نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا ہے اور اگر اس پر کوئی عمل کر لے، اس لیے کہ وہ حدیث ہے جو صحیح وہ سنن کے اندر ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ اسے قوی قرار دیتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطُّ خَطًّا،
اگر اسے کوئی چیز نہ ملے تو کیا کرے وہاں پر علامہ وغیرہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن حافظ حجر نے کیا کہا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے، وہ قوی ہے. تو بعض اہل علم نے حنابلہ نے خصوصاً کہا کہ وہ جو لکیریں نہیں بنی رہتی ہیں مسجدوں کے اندر یا مصلی نہیں رہا کرتا ہے نا، تو کہا کہ اس کی جو حد ہے اس کو تصور کر لیا جائے. اللہ اعلم. جی اچھا شیخ، یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا بندہ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے نکلنا اٹھ کے لیے جانا جائز ہے؟ نہیں جانا چاہیے، الا کوئی مجبوری صورت حال، اس کی ٹرین چھوٹ رہی ہے کہ نہیں، یا اسے پیشاب پیخانہ اتنا دور لگا ہے کہیں مسجد جو ہے وہ گندی نہ ہو جائے، ایسی اگر کوئی مجبوری نہیں تو نماز پڑھ کر کے بیٹھا. نماز پڑھ کے بیٹھنا اپنی جگہ پر کیا ہے، وہ مسنون طریقہ ہے بیٹھے رہنے کا، بیٹھا رہے. تھوڑے لوگ سامنے جا کر پھر لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے میری ناقص علم کے مطابق صرف بہانہ بازی ہے کہ نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے، وہ بہانہ. اس کے سامنے سے گزرنا تو نہیں ہوا نا. چلیے ٹھیک لیکن اصل یہ ہے کہ لوگ بیٹھے رہے، ہے کہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ جنازے کی نماز میں اگر کوئی شخص شامل ہوتا ہے اور اسے ایک یا دو تین ہی اگر سلام ملتے ہیں تو اس موقع پر وہ کیا کرے گا؟ یعنی مکمل اپنے اور دعائیں وغیرہ مکمل کرے گا، سلام اور مکمل کر لے گا، یہ یعنی تکبیرات اگر مکمل کرے گا یا سلام پھیر دے گا کیسے؟ بھائی نہیں، وہ تو تکبیرات دیکھیے، تکبیرات 4 تکبیرات یہ جو ہے وہ رکن ہے اس کی، لہذا وہ 4 تکبیرات تو کہے گا جلدی ہی. دیکھیے اگر وہ جناب انتظار کر رہے ہیں، اسے 3 تکبیر ملی ہے، چوتھی نہیں ملی ہے، تو چوتھی پر اسے دعا کرنا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی لوگ سمجھدار ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں گے تو ٹھیک ہے، چوتھی تکبیر سے پہلے کیا کرے، وہ تیسری کے بعد وہ دعا کر لے، مختصر سی دعا پڑھ لے، ہے نا، اللہم اغفر لہ وارحم، ہے کہ نہیں، مختصر سی دعا کر لے یا ایک ہی دعا پڑھے. اور اگر یہ خطرہ ہے کہ لوگ جلد بازی اٹھا لیں گے، ہے نا، کیا کرے گا، اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ اکبر، السلام علیکم، سلام کہہ دے گا. ایک اور تکبیر کہنا ضروری ہے. اسی لیے اگر کوئی مثلا امام ہے اور اگر بھول جائے وہ تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، تو امام اگر چوتھی تکبیر بھول جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ ہے کہ اسے لوگ متنبہ کریں. بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ اگر وہ سلام پھیرتا ہے چوتھی کے لیے نہیں رکتا ہے، مختصر سلام نہیں پھیرنا، اس لیے اس کو پورا کریں. حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث معلقاً ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ جزم کے صیغے کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھا اور 3 پر سلام پھیر دیا. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے 3 تو پھر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا چوتھی تکبیر، پھر اس کے بعد سلام پھیریں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی بیچ صف میں بیٹھ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ یعنی بیٹھا رہے یا نکل جائے وہاں سے؟ بھائی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو علماء کے نزدیک مختلف ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، اذا فسع احدکم، جب تم میں سے کسی کو حدث لاحق ہو، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو فلینصرف، کیا ہے وہ اسے بعض روایتوں میں جو صحت کو ہوتی ہے فلیتوضا، وہ وضو کرے، ہے کہ نہیں ہے. تو فلینصرف کا معنی ہے کہ وہاں سے چلا جائے، وہاں پر اسی حالت پر وہ جو ہے جیسے کچھ لوگ ہوتا ہے گھوٹ میں رکوع سجدہ کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے ان کے لیے، ہے کہ نہیں ہے. اور نہ ہی صف میں اس طرح کھڑا رہے لوگ سمجھے کہ ہاں ابھی نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ نماز چھوڑ کر کے بیٹھ جائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے نکل جانا چاہیے، اسے نکل جانا چاہیے. اگر وہ مقتدی کی طرف سے گزرنا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اولا مجبوری ہے، دوسرے کیا ہے اصل جو اسے ہے امام جو سترہ اس کے وہاں سے گزرا. اب یہاں مقتدی کا سترہ کیا ہوتا ہے، امام کا سترہ ہوا کرتا ہے، لہذا وہ وہاں پر جا سکتا ہے. لیکن بات جگہ ہوتی ہے حرم وغیرہ میں بہت اس کو پاپڑ بیلنا پڑے گا، تو ٹھیک ہے نماز چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد جا کر کے جی وضو کر کے آئے. جی یعنی اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو بہت زیادہ مشکل ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، بیٹھ سکتا ہے. لیکن اصل مقصد چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں سنا، بعض بتایا بھی کیا ہے، ہم جو ہے ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے رہے، یہ چیز شاید نہیں، بیٹھ جانا چاہیے. جی بیٹھ جانا چاہیے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا درست ہے؟ کیوں بھائی، وہ وہاں کفر پڑھایا جاتا ہے، جی کفر کی تعلیم ہے وہاں پر، الحاد کی. اللہ ایسے سوال کرنے والوں پر تعجب ہوتا ہے. جی جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی بھی کرانہ اسٹور اگر کوئی چلاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے گی؟ بھائی دیکھیے سال کے اکثر حصوں میں یہ تو معلوم ہوگا نا کہ ہاں اس کے اوپر کتنا، اس میں کتنی مالیت کا اوسط سال کا اوسط دنوں میں رہا کرتا ہے، ہے نا، جتنی مالیت رہتی ہے اتنی مالیت سے نکالی جائے گی.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر جیسے کہ مکہ وغیرہ میں دم وغیرہ دیا جاتا ہے، یہاں پر جو گوشت تقسیم کیا جائے یا کھلایا جائے وہ کون کھائیں گے؟ وہ غریبوں کا حق ہے، غریب اور مسکین، فقیر اور مسکین کا حق ہے۔ جی جی، وہ عام لوگوں کا حق نہیں ہے۔ یعنی وہ مکہ کے فقیر اور غریبی ہوں؟ اصل یہ ہے کہ انہیں بھی تقسیم کیا جائے، مکہ کے فقیروں فقراء الحرم، جی، لیکن اگر وہاں پر نہ ملے تو ان کو مجاور جو پاس پڑوس میں وہاں تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جی نہیں تو یہ تو گوشت ساری دنیا میں بھی تقسیم ہوتا ہے آج کل۔ دیکھیے یہ اضحیہ کا ہے، ہدی کا ہے، نہ کہ دم کا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جی ہدی اور اضحیہ کا جو ہوا کرتا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام اضحیہ کا گوشت مکے تک لے کر کے مدینہ تک لے کر کے آیا کرتے تھے، قربانی اور ہدی کا جو ہوتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی ہو اور ایسی صورت میں اگر وہ اسے سلام کرنا دل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا دل میں اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، اسے محسوس ہو کہ ہاں وہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، ورنہ کیا فائدہ ہے اگر آپ اپنے دل میں دیں تو۔ جی اسی چیز کو، اسی ظلم کو، اسی کبر کو توڑنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے کہ کیا کرے، وہ سلام کا جواب دے۔ جی لیکن اب راستے میں سلام کر رہے ہیں تب تو بھی تو ایسے تو آہستہ ہی بولا جاتا ہے بھائی، لیکن سنانے ہوتا ہی نہیں، بولتے ہیں کہاں جو کرتا گاڑی میں اگر کوئی، تو یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی زبان سے کیا کرے، وہ سلام کا جواب دے زبان سے، ہے کہ نہیں؟ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا یا دل جو اپنا کافی نہیں ہوگا۔ جی اگر آپ گاڑی میں ہیں، کسی نے آپ سے سلام کیا تو اگر جو نہ سنے، لیکن ایک جواب دینا ہے تو ایک مجبوری ہے نہ سننے کی، لیکن اصل کیا ہے کہ سنایا جائے اس کو۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم علم یاد رکھنے کا ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا؟ علم کے یاد رکھنے کا سب سے عام طریقہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، علم یاد رہے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی حدیث آپ پڑھیں اور اس پر عمل کر لیں کہ آپ کو حدیث یاد رہے گی کہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم نماز کی پابندی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جی نماز کی پابندی کے لیے سر کا تو کسی سے نماز کی اگر پابندی نہیں ہو پاتی ہے، کبھی چھوٹ رہی ہے، اولا تو اس سلسلے میں یہ سوچے کہ یہ کس کا حکم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کس کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے، اس کا شوہر ہے حکم دیتا ہے تو اس کو ماننا، اس کو نہ ماننا کتنا بھاری پڑتا ہے اس کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہے۔ دوسری چیز ذہن میں رکھے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس میں ہمارے ایمان کا، اسلام کا اور کفر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نماز کے بارے میں کیا فرمایا، من ترک الصلاۃ فقط کفر، ہے کہ نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ انسان، اصل چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تقویت دینے والی جو چیزیں ہیں، اس لیے کہ ایسا مسئلہ کہ ایمان کی کمزوری سے ایمان کو تقویت دینے والی چیزیں جو ہیں، انسان اس کے اوپر توجہ دے، اس کا ایمان کیسے قوی ہو، آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کیسے اس کا ایمان قوی ہو۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا ایک لڑکی یا عورت اپنی ماں کے سوتیلے چچا یا ماما وغیرہ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے یا نہیں؟ ماں کے سوتیلے چاچا، تو اس میں کیا ہے؟ اگر سوتیلے چاچا ہے، یعنی اگر دونوں کا، ماں کا اور اس کا باپ ایک ہے تو ماموں ہوا نا آپ کا، ماں کا سوتیلا بھائی جو ہوگا، سوتیلا چچا جو ہے نا، ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ایک ہے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اوپر کا جہاں تک چلا جائے گا وہ، سوتیلا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے نا۔ نہیں، سوتیلے سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کی ماں، آپ کے نانا اور وہ جو سوتیلا چچا جس کو کہہ رہی ہیں، دونوں کو باپ الگ الگ ہیں کہ ایک ہے؟ جی وہ ایک تو الگ رہیں گے نا۔ سوتیلا الگ کہاں ہے؟ سوتیلا اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ سوتیلا چاچا کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ماموں کا وجہ سے سمجھ میں آتا ہے مثال کے طور پر، یعنی بھائی سوتیلا ماموں اگر ہے، جی ہے کہ نہیں ہے، ماں کا اگرچہ سگا بھائی نہیں لیکن جو ہے ماں کے باپ سے ایک ہے نا۔ نہیں وہ تو یہ تو الگ رہے گا نا، مثال کے طور پر سوتیلا ماموں ہو گیا۔ اللہ کے بندے سوتیلے سے کیا مراد؟ سوتیلا ماموں سے مراد اپنے باپ کی دوسری بیوی کا بھائی، تو ٹھیک ہے، باپ کی دوسری بیوی کا بھائی جو ہے نا، یہ تو اپنا سوتیلا بھائی، یہ کہاں ہوگا بھائی؟ ایسے ہی کچھ رشتہ ہوگا میرا۔ اللہ کل حال اگر ماں سے اس کا رشتہ کس بات کا ہے؟ محرمیت کا ہے، تو
تو اس کے لیے بھی ہے جی. لیکن ماں سے محرمیت کا رشتہ نہیں ہے تو نہیں. اب مثال کے طور پر ماں سے محرمیت کے رشتے کے بعد دیکھ لیجیے کہ ماں کا جو ہے وہ کیا ہو یہ یعنی اس کے جو ہے یعنی وہ دوسرے یعنی دوسرا باپ اس کا باپ یعنی اس کا باپ ہو اس کی دوسری بیٹی رہی ہو اس سے جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے جو ہوتا ہے یعنی اللہ کو ذہن محرمیت کی رشتہ ہے تو کوئی حل کی بات نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم جیسے آج کل مدرسوں وغیرہ میں قرآن کمپٹیشن جہاں پر بھی ہوتا ہے تو وہاں پر مرد حضرات امتحان لیتے ہیں تو وہاں پر ان کے سامنے لڑکیوں کا یا عورتوں کا قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ ایک فتنہ ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر چل چکا ہے، لیکن جہاں تک میرا دل مطمئن ہے میں آپ پر فرض نہیں کرتا. اگر عورت بالغ ہے تو قرآن اگر عام لہجے میں پڑھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے نا، تو یہ عورت کی آواز اصل ہے کہ پردہ نہیں. لیکن آج کل جیسے آواز بنا کر کے راگ سے غنہ اور ماد اور یہ اور وہ سے پڑھنا، یہ چیز میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. اور میں جہاں تک پڑھا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں. علامہ البانی بھی اسی کے قائل ہیں. کیوں؟ خاص طور مسابقہ وغیرہ میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ضرورت ہو کہ ہاں بھائی ایک صرف جیسے شیخ ابن باز نے تعلیم کے لیے داکانہ للتعلیم فہو جائز پڑھا رہا ہے، دیکھو غنہ اس طریقے سے رہے گا ہے کہ نہیں، مد ایسا ہے تعلیم کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اسے مسابقہ یہ کوئی واجبی چیز نہیں ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.